اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم۔ یہ میں نے ایک آیت سورہ مومن کی تلاوت کی ہے، اور آیت کو تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ملحدین کو ایک اصولی جواب دینا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر پاکستانی ملحدین اور باہر کے جو اردو کو سمجھتے ہیں ان حضرات کو اس طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں، اور اپنے مسلمانوں کو جو ان کے وسوسے میں آ چکے ہیں یا ان کو سنتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو سنا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی نے غلطی سے سن لیا ہے، اس کے دل میں وسوسہ آ گیا خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، تو پھر وہ فوراً علماء سے، اہل علم سے رابطہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ تو بہرحال یہ سورہ مومن کی میں نے آیت تلاوت کی ہے، یہ ایک ایسی اصولی اور زبردست آیت ہے کہ یہ جو الہاد کی عمارت ہے اس عمارت کو یہ زمین بوس کر دیتی ہے۔ یہ آیت، اس آیت میں ایک اصولی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ فرعون کو ایک آدمی دعوت دے رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے کہ جو اس کی قوم میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپا رہا تھا، اس نے ایک بات نکل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر یہ آدمی جھوٹا ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹے ہیں، تو اس پر ہی جھوٹ کا وبال پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ آدمی سچا ہے تو پھر جو وعیدیں اور جو عذابات اور جو جہنم کی وہ وعیدیں تمہیں سناتا ہے تو وہ پھر تمہیں پہنچ کر رہیں گی۔ اب عقل کا تقاضا کیا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی کو ماننے میں، جس کے ماننے میں کوئی شر نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اگر بالفرض اس کی بات کو مان لیا جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور وہ جو بات کہہ رہا ہے آخرت کے اعتبار سے کہ آخرت میں زندگی عذاب اور ثواب ہے، اگر وہ سچ نکل آئی تو اس کی نجات ہو جائے گی، کیونکہ اس نے ایمان لے آیا۔ اور بالفرض دوسرے پہلو کو اگر ہم دیکھیں کہ یہ بات کو مان لیا، اللہ رسول کو مان لیا، ٹھیک ہے، لیکن مرنے کے بعد کوئی زندگی نہ ہوئی اور کوئی جنت اور دوزخ ہی نہ ہوئی، تو اس کے ماننے کا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہی ایک یعنی کانسیپٹ اور ایسا نظریہ اور ایسی اصولی بات ہے جو الہاد کی عمارت کو گرا دیتی ہے، کہ وہ ان کا ایک وہم ہی ہے نا کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی جنت دوزخ نہیں ہے، تو بالفرض اسلام جس کی دعوت دے رہا ہے اگر وہ سچ نکل آئی، عقلی میں بات کر رہا ہوں، ہمارا تو 100% یقین ہے کہ الحمدللہ 100% سچ ہے، لیکن عقل کے اعتبار سے بھی اگر انسان اس بات کو سوچے کہ اگر وہ سچ نکل آئی پھر تو میں پھنس گیا، اور اگر معاذ اللہ وہ جھوٹ نکل آئی اور میں اس پر ایمان رکھتا تھا، مان لیا تھا، تو پھر بھی وہ آدمی فائدے میں رہے گا، اور اس کا مرنے کے بعد اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد بالفرض اگر زندگی نہ ہوئی تو کوئی نقصان نہیں، اور اگر انکار کر کے چلا گیا اور آخرت کی زندگی ہوئی، جنت دوزخ ہوئی، تو پھر ہمیشہ یہ خسارے میں رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔